بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، کل ہم ائمہ کرام، خلفاء راشدین، ائمہ اربعہ شریعت کے مطابق اور جو طریقت کے مطابق ائمہ گزرے ہیں ان کے متعلق ہم نے کل سماعت کیا اور کہا گیا کہ ان کی تقلید کرنا ایمان والے کے لیے، عام مسلمان کے لیے ضروری اور لازم۔ ہم یہاں 22 نمبر سے بتلایا جا رہا ہے 5 کلمے جو مشہور ہیں، ان میں سے صرف پہلے یا دوسرے کلمے کو زبان سے پڑھ لینے اور اس کے معنی دل سے تصدیق کرنے سے ایمان حاصل ہو جاتا۔ 5 کلمے جو مشہور ہیں، کہا گیا ان میں سے صرف پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ، 2 کلمے زبان سے پڑھ لیے جائیں اور ان کے معانی کو دل سے تصدیق کر لیا جائے تو کہا گیا کہ اس کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ البتہ ان 5 کلموں کو صبح و شام پڑھتے رہنے سے ایمان کو رونق اور تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی 5 کلمے اگر کوئی صبح اور شام پڑھتا رہے گا تو کہا گیا اس کے ایمان کو تازگی اور روشنی نصیب ہوگی، رونق نصیب ہوگی۔ اب یہ کلمے حسب ذیل ہے۔ اول کلمہ کیا ہے؟ تو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اول کلمہ۔ دوم کلمہ شہادت۔ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ طیب کے معنی پاکی بیان کرنا، شہادت کے معنی گواہی دینا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اول کلمے میں صرف اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اتنا۔ دوسرے کلمے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ دوم کلمے میں بندے اور اس کے رسول دونوں بتائے۔ پھر سوم کلمہ کیا ہے؟ تو کہا گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سوم کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ تمجید کے معنی ہوتے ہیں بزرگی بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے نہیں گر سکتے، اور نہ نیک کام کرنے کی قوت ہے مگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے جو بزرگ برتر۔ یعنی اللہ کیا ہے؟ پاک، اس کی طرح کوئی پاک نہیں، وہ ہر عیب سے پاک۔ عیب انسانوں کے اندر ہے، اللہ کے اندر عیب نہیں، وہ پاک۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آپ اور ہم اگر کوئی انسان کچھ کر دیا تو تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالی کی تعریفیں تو کہا گیا جتنی تعریفیں ہیں تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ تمام تعریفوں کے لائق و قابل، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے
لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، مطلب اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اور اللہ سب سے بڑا، پوری کائنات میں اگر سب سے بڑا اور بلند مقام کسی کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، کوئی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے میں نہ اس کے برابر ہے نہ شریک ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا گناہوں سے جو بچنے کی طاقت ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت، یہ تمام کی تمام اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی مدد سے۔ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ بچا رہا ہے، ہم بچ رہے ہیں۔ ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے، اللہ ہم سے نیک کام کروا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم کو دعا گو رہنا کہ مولا گناہوں سے بچا، نیک کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اور جو بزرگ ہے برتر ہے جو اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد چاروں کلمہ توحید، توحید کے معنی ایک، وحدانیت جس کو کہا جاتا ہے، کہا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اور سلطنت اسی کی ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا۔ چاروں کلمے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ عبادت اللہ کی، عبادت کی کوئی شریک نہیں، کسی بھی چیز میں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی، اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک اور سلطنت اسی کی ہے، یعنی بادشاہت بھی اسی کی ہے، سلطنت بھی اسی کی ہے، اور وہ اور ملک اور سلطنت اسی کی ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا ہے اللہ؟ کون ہے؟ وہی جلاتا، جو ہم جی رہے ہیں تو زندگی دینے والا اللہ، وہی مارتا، جو کوئی دنیا سے جا رہی ہے، موت آ رہی ہے تو موت کا دینے والا بھی اللہ۔ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آپ اور ہم آج زندہ ہے، کل نہیں رہیں گے، 60 سال رہیں گے، 50 سال رہیں گے۔ آج سے ہم 25 سال پہلے دنیا میں آئے، اس سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی ذات قدیم بھی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی ہے، اور اس کو موت بھی نہیں۔ آپ اور ہم ہیں، موت کا مزہ آپ کے ہمارے لیے، اس کے لیے کہا اللہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ آپ کو ہم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اونگ تک نہیں آتی۔ ہم اگر نہیں سوئے تو جو ہلکی سی اونگ آتی ہے وہ اللہ اس سے بھی پاک۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی کے ہاتھ میں۔ اب بھلائی ہونا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ۔ پھر اس کے بعد پنجم کلمہ بتلایا گیا ہے۔ پنجم کلمہ رد کفر کہتے ہیں۔ رد کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کا انکار کرنا، کفر کا رد کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہو گیا پنجم کلمہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا بندہ میں تیری پناہ، اے اللہ، ایسا بھی کہا جا سکتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر شریک کروں، اور میں تجھ سے
طالب ہوں اور میں تجھ سے طالب مغفرت ہوں اس شرک سے جو ناداستہ مجھ سے سرزد ہوا، اور اس شرک سے توبہ کرتا ہوں اور کفر اور شرک اور جملہ گناہوں سے بیزار ہوں، اور میں اسلام اختیار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کوئی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ پنجم کلمہ، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر، نہ جان کر کسی کو تیرے ساتھ شریک کروں، نہ غلطی کو تیرے ساتھ کسی کو غلطی سے کسی کو شریک کروں، جانے میں کروں نہ انجانے میں کروں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے کس پر؟ شرک پر جو نہ جانے میں مجھ سے ہو گیا، جانے نہ جانے میں جو شرک ہو گیا میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور جملہ جو گناہ کفر اور شرک سے مجھ سے سرزد ہوئے، یا جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، میں جملہ گناہوں سے بیزار ہوں، شرک سے کفر سے تمام گناہوں سے بیزار ہوں، اور میں اسلام اختیار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مولا تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ پنجم کلمہ۔ اب یہ 22ویں نمبر پر جو بتلایا گیا وہ، اب اس کے بعد 23ویں نمبر پر کہا گیا اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ تو خدا اور رسول خدا کے احکام کی فرما برداری کا نام اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ خدا اور رسول خدا کی فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں ایمان میں فرق ہے، مسلمان میں مومن میں فرق ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ خدا اور رسول خدا کے احکامات کی فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے، اور جو ان احکامات کی فرما برداری کرنے وہ مسلمان۔